بہت محنت ہو رہی ہے، عالمی کانفرنس، فلاں کانفرنس، کروڑوں کی کانفرنس ہوتی ہے، بڑی بڑی پروگرام کانفرنسیں، اور کیا کیا ہوتا ہے. لوگ فخر کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ جمع ہوئے، حج کے جیسا اجتماع ہو گیا. لیکن فائدہ؟ جب آپ کی دعوت نبی کی دعوت کے مطابق نہیں ہے، فضائل ہی فضائل بیان کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اخیر میں آئے گا کہ باطل عقائد کا رد کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، صحیح عقیدے کی حفاظت کے لیے. آج ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رد کر رہا ہے، ارے یہ تو دیکھو اختلافی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے باطل باتوں کا، رسول نے رد کیا، صحابہ نے رد کیا، تابعین، امت کے ہر طبقے میں اہل حق نے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، منکرین حدیث کا رد کیا امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے منکرین صفات کا رد کیا، معتزلہ سے مناظرہ کیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ آخری باب میں جو ہے رد کیا، ردود کیا. تو حق کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ بھی اس کے آخر میں ہے، لیکن شاید ہم وہاں پہنچ نہ پائیں، اس لیے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کر دیا. آخر میں یہ اس خصوصیت کے ضمن کہتے ہیں کہ حقائق اور واقعات، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی بھی دعوت کامیاب اسلامی دعوت اسی وقت ہوگی جب نبی کے طریقے پر عقیدے کی بنیاد کو لے کر چلے. اس ضمن میں جو انہوں نے مثال دی ہے سعودی عرب کی، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو دیکھیے، جب یہ توحید اور صحیح عقیدے پر قائم ہوئی تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور دین کی تجدید کا زبردست پھل دیا. اس کی وجہ سے سنت کا بول بالا ہوا اور بدعت اور تفرقہ جو ہے وہ چھڑ گیا. آج سعودی عرب میں حکومت میں آپ دیکھیے کس طریقے سے مسجد میں یہ جو ہمارا دروس چل رہا ہے نا، ہر مسجد میں وہاں دروس چلتے ہیں. عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ عالم ہوتا ہے. ہمارے یہاں جن کو علم نہیں ہے وہ علماء پہ تبصرے کرتے ہیں، وہاں اس علم کی برکت سے لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، کہ علماء سے ہم کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اہل علم کی توقیر قرآن اور حدیث کی توقیر ہے. علماء کی توقیر ان کی شخصیت کی نہیں ہے، ان کی علم کی توقیر ہے، اسلام کی توقیر ہے. اور شاید آگے میں بول پاؤں نہ بول پاؤں، یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں، ٹائم نہیں ہے اس لیے ایک بات شارٹ میں، اس پر میں نے بعض جگہ لمبا درس دیا ہے، تفصیل بیان کی ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ یہود نصارہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان لوگوں کو، عوام کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، خاص طور سے قرآن و حدیث کو جاننے والے، توحید کے جاننے والے علماء سے کاٹا جائے. اور جو بھی ہمارے درمیان مسلمان، وہ کوئی انجینئر ہو کہ کوئی فلاں اور فلاں ہو، اگر کوئی شخص علماء کی برائی کر کے عوام کو علماء سے دور کر رہا ہے، ان کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر قائم کا کام کر رہا ہے. علماء سے دور ہونے کا مطلب ہمارا سماج دین سے دور ہو رہا ہے. اور علماء میں سب علماء کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن و حدیث کے علماء ہیں. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے یہاں یہ کہیں کہ بھائی دنیا میں فلاں فلاں جگہ پر صرف عالم ہے. ایک ڈاکٹر ہے، یہ وہ فلاں اور فلاں دوسرے لائن کا ہے، عربی اور علوم اسلامیہ کو جانتا نہیں ہے، اور وہ مسلمان علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. کاش کے موقع ہوتا میں اس پر کچھ تفصیلی، کسی وقت موقع ملے گا تو اس پر تفصیلی. اور ابھی کچھ علماء نے اہل علم کی فضیلت، ان کی پہچان، اور آپ کو پہچان کرنی ہوگی کہ عالم کون ہے. قرآن و حدیث کا جاننے والا عالم ہے، عربی زبان اور علوم عربیہ کا جاننے والا عالم ہے. اب علماء کے درجات ہو سکتے ہیں کم زیادہ، لیکن آپ یہ کہیں کہ بھائی ان سے استفادہ ہی نہیں کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور قرآن و حدیث کے بہت سارے ایسے احکامات پر آپ کہاں سے عمل کریں گے اگر ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہ ہو. انتہائی بڑی سازش ہے، جہالت ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر میری بات ہلکی پھلکی لگ رہی ہو تو تحقیق کریں. یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ علماء ربانیین، قرآن و حدیث کے جاننے والے لوگوں سے عوام کو کاٹ دیا جائے، علماء کی بے عزتی کی جائے، ان کو کمتر کر کے دکھایا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ دین نہیں جانتے، وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں اڑا کر علماء کی بے توقیری کر کے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.